BBC اردو کے پروگرام سربی میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں انتخابات سے عوام کو مختلف امیدیں ہیں. وہیں باقی دنیا میں بھی ان انتخابات کو دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے. نئی حکومت کے آنے سے پاکستان کے عالمی رشتے کس طرح متاثر ہوں گے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے براہ راست موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی، اسلام آباد سے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے وائس چانسلر عادل نجم، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں کالم نگار عرفان حسین اور پولیٹیکل رسک اینالسٹ عمر حامد. لیکن پہلے چلتے ہیں انڈیا کے دارالحکومت دلی، جہاں نہ صرف سیاسی حلقے بلکہ عوام بھی پاکستان کے انتخابات کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. پاکستان کے انتخابات کی گہما گہمی پوری طرح بھلے ہی محسوس نہ ہو، لیکن اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے انتخابی سرگرمیوں کی خبریں بھارت پہنچ رہی ہیں. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، الیکٹریسٹی ابھی تک ہے نہیں وہاں پر پراپر. لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں ملٹری شاسن سے، تو وہاں پر جو تنتر کا راج ہوگا اوشیہ ہوگا. ملک کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے قومی انتخابات کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی ہیں. حزب اختلاف کی جماعت BJP پاکستان میں انتخابات کو جمہوریت کے استحکام سے تعبیر کرتی ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں کی عوام ایسا مینڈیٹ دے گی، جس کو بھی دے، کہ چنی ہوئی سرکار 5 سال پھر سے چلے. حکمراں کانگریس کا خیال ہے کہ گزشتہ 5 برس پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت اہم رہے ہیں. ہم ایک ہی دعا کریں گے کہ پاکستان میں جو چناؤ 11 تاریخ کو ہو رہا ہے، جو الیکشن ہو رہا ہے، وہ پرامن طریقے سے ہو اور اچھے طریقے سے ہو، منصفانہ ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک جمہوری اور غیر متنازع حکومت وہاں تشکیل پائے. پاکستان پر نظر رکھنے والے مبصرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت بہت پیچیدہ ہیں اور جو نئی حکومت آئے گی اسے سخت مشکلات کا سامنا ہوگا. کسی بھی پارٹی کو بہمت نہیں ملے گا. اگر میجورٹی نہیں ملتی، کوئلیشن گورنمنٹ ملتی ہے، اس کی اپنی کمپلشنز ہوں گی، اور جو بہت مشکل ڈیسیشنز آپ کو لینی ہے اس کو لینے میں وہ آڑے آئے گی، ان کے انٹرسٹ کلیش کریں گے. بھارت کے عوام اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے انتخابات پاکستانی جمہوریت کے لیے ہی نہیں، بھارت کے لیے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. یہاں سرکاری حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے بعد جو بھی حکومت بنے وہ مستحکم اور پائیدار ہو. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی کافی دلچسپی پائی جاتی ہے. کابل سے ہمارے نامہ نگار سید انور. افغانستان میں عام شہری سے لے کر سیاسی چہرے اور تجزیہ نگار سب پاکستان میں ہونے والے انتخابات کو قریبی سے فالو کرتے ہیں. جس طرح یہاں ٹویٹر میں پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے افغانوں نے ٹویٹ کیا ہے. فیس بک میں افغان شہریوں نے پاکستانی سیاستدانوں کے انٹرویوز یہاں رکھے ہوئے ہیں اور اس میں بحث و مباحثے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ایک افغان تجزیہ نگار نے ایک لمبی آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کئی اہم سوالات اس آرٹیکل میں پوچھا ہے کہ کیا نئے حکومت آنے کے بعد پاکستان میں امن و امان قائم ہوگا. افغانستان میں تصور یہ ہے کہ اگر نئے حکومت آنے کے بعد پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی آئے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے تو یہ دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا. افغانستان سے سید انور. افغانستان اور انڈیا کے بعد ذکر امریکہ اور پاکستان کا. چلتے ہیں امریکہ، جہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں حسین حقانی. حسین حقانی صاحب، دنیا بھر میں ان انتخابات کو لے کر کافی دلچسپی پائی جاتی ہے، دیکھنے میں آئی ہے. آپ واشنگٹن میں موجود ہیں. امریکہ ان انتخابات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایک طرف تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو، اور یہ بات خوش آئند ہے کہ ایک حکومت نے 5 سال مکمل کیے ہیں، جمہوری حکومت نے. لیکن دوسری طرف بہت ساری تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا پاکستان میں استحکام قائم رہے گا یا قائم ہو سکے گا. آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے انتخابات کے بارے میں بیان جاری کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہر ملک کے انتخابات کے بارے میں بیان جاری نہیں کرتے، اور اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ سب سے بڑا کنسرن تو یہ ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں تو بہت ہی زیادہ پرتشدد رہا ہے انتخاب اب تک. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے انتخابی عمل میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں انتخابات کے بعد قائم ہونے والی حکومت پاکستان کو بین الاقوامی دھارے میں دوبارہ شامل کر سکے گی، یا پاکستان کی سوچ اور باقی ممالک کی سوچ میں فاصلہ قائم رہے گا.
جی حسین حقانی صاحب، ان انتخابات میں جو مہم چلی ہے اس میں ایک اہم جماعت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف بھی ابھر کر آئی ہے، اور اس میں امریکہ مخالف جو ایک جذبہ ہے وہ کافی نمایاں رہا ہے. تو امریکہ میں عمران خان صاحب کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس وقت؟ امریکہ میں چند پاکستانی جو ہیں وہ تو ہم عمران خان صاحب میں دلچسپی رکھتے ہیں، بحیثیت مجموعی یہاں کے پالیسی حلقے جو ہیں ان میں یا کسی فرد میں کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ سوچ اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی فیصلہ ہو پاکستانیوں کو اپنے لیے خود فیصلے کرنے ہیں، لیکن کیا ان فیصلوں کے بعد پاکستان امریکہ یا دوسرے ممالک کے لیے ایک مسئلہ بنا رہے گا یا نہیں. اس سلسلے میں جو امریکہ مخالف جذبات ہیں ان کے بارے میں امریکن میرا خیال ہے کہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اب امریکہ میں بھی پاکستان مخالف جذبات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی ہیجان کے بعد جب حکومت سازی کا مرحلہ آتا ہے تو حکومت میں آنے والے کسی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں کہ پاکستان کا اور باقی ممالک کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے قومی مفاد پر مبنی ہونا چاہیے، نعرے بازی پر نہیں. جی حسین حقانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اسلام آباد سے عادل نجم صاحب، انتخابی مہم میں کئی سیاستدانوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کو ایک عالمی تنہائی سے نکالیں گے. کیا دہشت گردی کے خلاف جو یہ جنگ ہے اس میں ایک جو اہم اتحادی ہے پاکستان، کیا وہ واقعی اس وقت عالمی طور پر تنہا ہے؟ پاکستان تنہا ہو یا نہ ہو لیکن تنہا محسوس ضرور کرتا ہے. میرے خیال میں عالمی دنیا شاید یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان اور پاکستانی یقیناً تنہا محسوس کرتے ہیں، اور پچھلے ہفتوں میں شاید اور زیادہ تنہا محسوس کرتے ہیں. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو جنگ ہے اس کے حوالے سے فوج سے بھی جو سٹیٹمنٹس آئیں اور جو تشدد ہوتا رہا الیکشن کے حوالے سے بھی تحریک ٹی ٹی پی کی طرف سے، اس نے اس جنگ کو یقیناً ایک پاکستانی جنگ اس حال میں بھی بنا دیا ہے کہ ہر ایک کے دروازے پہ، ہر ایک کے جلسے میں تک پہنچ گئی ہے. تو اس لحاظ سے یقیناً پاکستانی تنہا محسوس کرتے ہیں اور ایک غصے کی کیفیت میں بھی اپنے آپ کو پاتے ہیں. عرفان حسین صاحب، تو کیا پاکستانی واقعی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اور کیا جو نئی حکومت آئے گی وہ اس تنہائی کو کچھ کم کر پائے گی؟ میرا خیال سے کہ بہت پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے. بدقسمتی سے یہ ایک پیرانویا جو ہے یہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی اور ہمارے نئے میڈیا نے بھی اس کو کافی بڑھایا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ یہ نئی حکومت جو آئے گی اس کے سامنے مسئلے مسائل تو بہت ہوں گے، مگر ان کے مواقع بھی بہت ہوں گے. اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج ابھی تک خارجہ پالیسی، خاص طور پر انڈیا، افغانستان، امریکہ کے بارے میں پالیسی وہاں بنتی ہے. مگر اگر گورنمنٹ جو آتی ہے نسبتاً تگڑی ہو، اس کے مینڈیٹ اس کا اچھا خاصا ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے؟ جو اب تک تاثر یہ ہے کیونکہ فوج جو ہے اب اتنی بڑا پلیئر نہیں ہے. اب جب سے سپریم کورٹ جوڈیشری زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، میڈیا کا رول بڑھ گیا ہے، تو اب فوج تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے سیاستدانوں کو کچھ موقع ملے گا، کچھ اسپیس ملے گی. جی، اور جو انڈیا پاکستان کے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے کافی کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، افغانستان بھی ہے، وہاں بھی جو رشتہ ہے وہ تھوڑا کشیدہ ہے، تو جو نئی حکومت آئے گی کیا اس کی اولین ترجیحات میں ان رشتوں کو سدھارنا ہوگا؟ میرے خیال سے نواز شریف نے تو بار بار کہا ہے کہ وہ ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کی میرے خیال سے پرائیورٹی ہے یہ. اور پہلے بھی جب پاور میں تھے انہوں نے کوشش کی تھی ضرور. تو میرے خیال سے کہ وہ کیونکہ بزنس مین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ترقی کرنے کے لیے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں. جی عرفان حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ جب قیادت کی بات کی جائے تو پاکستانی عوام اپنے رہنماؤں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں.